نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، جی سفر کرتے کرتے فجر سے تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈی ہوا جب چلتی نا، مسافر تھک گئے تو آپ نے فرمایا چلو سب رک جائیں، قافلہ آرام کر لو، اور پوچھا کہ آج رات کون ہمیں جگائے گا فجر کی نماز کے ٹائم؟ تو سیدنا بلال نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں نا، سبحان اللہ. آپ سب لوگ آرام کریں، میں بیٹھتا ہوں، میں فجر جب ہوگی اذان بھی پڑھوں گا اور آپ سب لوگ جگا بھی دوں گا. جی جی تو وہ مشرق کی جانب منہ کر کے نا تو اپنے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جیسے یہاں سے روشنی اٹھے گی تو میں اٹھا دوں گا سب کو. جی اب وہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہ بھی سو گئے، اور جب سورج کی تپش پڑی تو پھر سب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال یہ کیا کہنے کا، اللہ کے نبی یہ سستی نے آپ کو سلایا تھا، مجھے بھی سلا دیا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر نماز پڑھیں گے. جب ساری حشاش بشاش ہو گئے تو آپ نے وہیں پر اذان پڑھا کے تو نماز سورج نکلنے کے بعد اسی دن پڑھی ہے. جی یہ نہیں ہے کہ اس فجر کو آپ اگلے دن پڑھیں گے، نہیں، اسی دن پڑھنی. آپ کا حکم ہے کہ من نسی صلاۃً او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. کوئی بندہ کام میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز بھول ہی گیا ہے، یا کوئی سویا تھا نماز سے پہلے اور نماز کے ٹائم پر آنکھ نہیں کھلی، کسی نے جگایا نہیں ہے، تو جب اٹھے، جب اس کو یاد آئے تو فوراً اسی ٹائم پڑھنا ہے، اگلے دن پہ نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. پڑھنی کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر خندق کھوتے رہے، سامنے دشمن حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے، نماز پڑھی نہیں جا سکی، 4 نمازیں رہ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور مغرب کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مشرکوں کو برا بلا کہتے وہ غصے میں آئے، اللہ کے نبی ان ظالموں کی وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی. آپ نے فرمایا عمر میری بھی رہ گئی، سب کی رہ گئی. تو پھر آپ وادی میں گئے، وضو کیا، حضرت بلال نے اذان کہی، اقامت کہی، تو پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب اور پھر عشاء. ترتیب وائز پڑھی، ترتیب جیسے چھوٹی تھی ویسے ہی پڑھی. یہ نہیں ہے کہ جو آج ظہر چھوٹی ہے تو وہ اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو عصر آج چھوٹی ہے تو وہ اگلے دن پڑھیں گے. نہیں، جیسے ہی آپ کو یاد آ گیا ہے، جیسے ہی آپ کو موقع مل گیا فوراً اس کو ادا کرنے کا حکم ہے. اب دوسرا صورت یہ ہے کہ وہ 1 مہینے کی نمازیں رہ گئیں. 2 صورتیں ہیں بیمار کی. جی ایک بیمار وہ جس کو ہوش ہی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کومے میں چلا گیا ہے. جی اس حالت میں اس کی جتنی نمازیں رہی ہیں وہ اس کو ویسے ہی معاف ہیں. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3. جی 3 بندے شریعت کے مکلف نہیں رہتے. ایک وہ جو عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے، جی اس کی عقل کام نہیں کر رہی، تو اس حالت میں جتنی نمازیں رہ گئیں وہ رہ گئیں، کوئی بات نہیں، وہ تو معاف ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو عمدن نہیں پڑھ رہا، جانتے بوجھتے پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھی اس نے. نہیں پڑھی. کیسے پڑھ سکتا تھا؟ حضرت عمران بن حسین ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیجن کریں ذرا نظامی بھائی، 30 سال بیمار رہے، اللہ 1-2 دن نہیں، 30 سال، اللہ اکبر. اور بواسیر سے خون رشتہ سا جسم سے، چارپائی کے اوپر سوراخ کیا ہوا تھا، ہر وقت نیچے ٹپک ٹپک کے خون نکلتا تھا. اللہ اکبر. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر پڑھا کرو، اور جسم میں جان نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر اتنی بھی نہیں تو لیٹے لیٹے پڑھ لو سر کے اشارے کے ساتھ. تو کسی حالت میں بھی رخصت نہیں دی، اس سے زیادہ بیمار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو جو بندہ لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے وہ سر کے اشارے سے یہ رکوع ہے اور یہ تھوڑا سا اور جھکیں گے تو یہ سجدہ ہے، تو وہ لیٹے لیٹے بھی پڑھنے کا حکم ہے. تو جس بندے کی 1 مہینے کی نمازیں رہ گئیں، کیوں رہ گئی ہیں؟ اگر تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا، بے ہوش تھا تو معاف ہیں، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہیں تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے اور اس کی قضا نہیں، اس کی پکی توبہ ہے. اللہ پکی توبہ کرے، زندگی میں دوبارہ کبھی نماز نہیں چھوڑے. اللہ اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں توبہ بھی کرے اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ترتیب کے ساتھ پڑھنے بھی شروع کر دے تو قضا بھی دے. تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھیں، کہ نماز وقت پر واجب ہے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.